بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس شرف و مجد اور مرتبے کا راز کیا ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا گیا۔ ہمارے مناطق انسان کے لیے فصل ممیز نطق کو مانتے ہیں، اس پہ تمام مناطق متفق ہیں۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے تو حیوان ہے، وہ اپنے مشارکات سے ممتاز کیسے ہوا؟ وہ کون سا وصف تھا جس نے اس کو اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیا؟ تو حضرات مناطقہ کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں، یعنی فاصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز ما بہل امتیاز جس سے امتیاز پیدا ہوا، تو وہ نطق ہے۔ اب نطق انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی۔
تو انسان کو اس کے جملہ مشارکات سے جس شے نے الگ کیا اور ممتاز کیا وہ نطق ہے۔ اب انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان تو ہے، لیکن اس کو حیوان نہیں کہا جاتا، اب اس کو انسان کہیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک فصل ممیز آ گئی۔ اب انسان کو اگر حیوان آپ کہیں گے تو وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا کہ مجھے حیوان کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس میں مادہ حیات ہو، جانور جس میں جان ہو، لیکن کسی شخص کو اگر جانور کہہ کے پکاریں تو اس کے چہرے پہ غصے کے آثار آپ دیکھیں گے، اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے کہ مجھے آپ نے جانور کیوں کہا، حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا۔ جانور کا معنی ہے جاندار، اور حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے۔ تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں مجھے اب حیوان نہ کہو، اگر حیوان کہنا ہے ساتھ نطق کا لفظ ضرور لگاؤ، مجھے حیوان ناطق کہو، بالفاظ دیگر مجھے انسان کہو۔ تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا، چونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، گدھا، گھوڑا، بیل، کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حیوان ہیں۔ تو جب اس کو حیوان کہا جائے گا تو یہ اپنی اس کے اندر توہین محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیوان نہ کہو، بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاحقے کے ساتھ مجھے پکارو اور مجھے بولو۔ یہ ایک سادی سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، جس کے سبب سے فرقہ بندی اور گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی، جو ناسور ہے امت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ تو جب فصل ممیز لگ جائے تو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے۔ اس کو مزید تھوڑا سا میں عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا، جبکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے، لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی کا آ گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی، تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا، مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہیں رک کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر لیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کی، جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ اب جب وحی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں گے، چونکہ درمیان میں یوحا الیہ۔ اس کو مزید سادہ کر لیں، میں کہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھا ہوں آپ جیسا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دوں لیکن میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے مماثلت اور مشابہت آپ سے رکھتا ہوں، ورنہ اس وقت جو وقتی حیات ہے، ویسے آپ مجھ سے اچھے ہیں، ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس وقتی حیات کے اندر مجھے اہمیت حاصل ہے۔ تو جب یہ میں بات بیان کروں
کہ میں بھی آپ کے ساتھ حال میں بیٹھا ہوں، لیکن میں تو اونچی کرسی پہ اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر مماثلت من کل الوجوہ پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے میں اس فصل ممیز کو فوراً بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ساتھ فصل ممیز کا فوراً تذکرہ کیا، یوحا الیہ، لیکن میری طرف تو وحی بھی آیا کرتی ہے، میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے، میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ ہے فصل ممیز۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوا، جب وحی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا، یہ فصل ممیز آ گئی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں، میں اور آپ مماثلت رکھتے ہیں، یہ پھر کیوں کہا؟ تو آگے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ میری اور تمہاری مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ کہا انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی جس خدا کو تم پوجتے ہو اسی خدا کو میں پوجتا ہوں، تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، ہمارے سر ایک مالک کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، یہ ہے ہماری وجہ مماثلت، ورنہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی تو نہیں آتی۔ تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل ممیز بھی بیان کر دی۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے، جب نطق ساتھ لگ گیا تو اب کسی کو حیوان نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو بگڑے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہہ کے تعارف نہیں کروائیں گے، امام الانبیاء کہہ کے تعارف کروائیں گے۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو گھنٹوں مجھے اپنے موقف اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں لگیں گے، لیکن ان کے دو لفظوں سے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنی خطابت کے جوبند پہ آ کر کہ تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آیا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور اقبال اس کو اور سادے انداز میں بیان کرتا ہے، اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا ہے، تیری نظر ابھی تک کنویں میں ہے۔ تو لوگوں کی نظر بشریت پہ رک گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وحی بھی آتی ہے۔ باقی رہی مماثلت، تو وہ مماثلت اس جہت میں ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، جس خدا کو تم پوجتے ہو اس خدا کو میں پوجتا ہوں، ورنہ تم اور ہو میں اور ہوں۔ اور کئی مقامات پہ فرمایا لست کہیاتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل کا نہیں ہے، یعنی نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ تو یہ فصل ممیز ہے، یہاں یوحا الیہ، یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں اگر کہیں دل میں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے، مناطق کا کہتے ہیں، نطق کی وجہ سے ہے۔ انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ نہیں بولتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہو گیا۔ یہ اس کے شرف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ملفوظات میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے فصل ممیز ما بہل امتیاز، نطق نہیں ہے بلکہ ما بہل امتیاز، انسان کے لیے عقل و خرد کا نور ہے جو اس کو عطا کیا گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی۔ ایک مخلوق وہ کہ جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوات نہیں دی گئی۔ ایک مخلوق وہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، چراغ عقل نہیں دیا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں چراغ عقل بھی دیا گیا۔
فرمایا جن کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ فرشتے ہیں، جن کو صرف شہوات دی گئیں وہ بہائم چوپائے ہیں، اور جس کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی دی گئی، برانگیختہ جذبات بھی دیے گئے، اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اس کے سینے میں ترنگیں، آرزویں اور خواہشیں بھی رکھی گئیں، لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی بٹھائے، خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ تو شہوت بھی دی گئی، عقل کا چراغ بھی دیا گیا، مکلف بھی بنایا گیا، تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اگر چوپایا اپنی زندگی کا نصب العین کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی یہی۔ فرشتہ اگر اپنی زندگی کے شب و روز تسبیح و تہلیل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اس کی غذا ہے، اور اس کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں کبھی سینما گھر نہیں گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کان سے بہرا ہو اور کہے آج تک میں نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو، کہے میں کبھی بری راہ پہ نہیں چلا ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ حسن تو یہ ہے اس مرغابی کا کہ جو پانی کے اندر ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پر بھی گیلے نہیں ہونے دیتی، تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کے دل میں خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا اور جس کے سینے میں امنگیں اور ترنگیں رکھی گئی، لیکن کہا خبردار غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھنے پائے، خیالوں پہ پہرا بٹھایا، سوچوں پہ پہرا بٹھایا، اور اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اس نے روکا تھا پوری طرح سے رک کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امتحان دیا، اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے۔ تو یہ وہ مکلف بنانے کی وہ تکلیف تھی جس وجہ سے انسان کو مجد و شرف دیا گیا۔ انسان کے کمال اور شرف کا ایک سبب اس کا علم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تفوق فرشتوں پر ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مالک وہ زمین پہ فساد کرے گا، شر کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان عناصر اربع کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ پانی بجھاتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، ہوا کا کام اڑانا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے، اس میں عجز و انکساری ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب ایک انسان تیار ہوگا تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر تضاد ہوگا، جس سے لڑائی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، شر بھی پھیلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک وہ تو فساد کرے گا، وہ تو شر پھیلائے گا، وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تیری تسبیح و تہلیل بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا، انسان کی خامیاں گنوائیں اور اپنی خوبیاں بیان کی۔ گویا حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے استحقاق خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہا۔ یہ الیکشن کا بھی ابھی دور گزرا ہے، تو ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیات بیان کی جائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مد مخالف ہے اس کے نقص گنوائے جائیں کہ میاں نہ مجھے ووٹ دو لیکن
جو مقابل میرے کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو، اس کی زندگی کے شب و روز بھی تو دیکھو، اس کے نشے اور اس کی شرابیں بھی دیکھو، ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا، وہ بھی تمہارے سامنے ہے، اب اپنی مرضی کر لو، میں ووٹ نہیں مانگتا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، مخالف کے نقص گنوائے جائیں، یہ ایک طریقہ ہے مائل کرنے کا، اور دوسرا اپنی خوبیاں بیان کی جائیں۔ فرشتوں نے انسان کے نقص گنوائے اور اپنی خوبیاں بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، شر پھیلائے گا، فساد کرے گا۔ ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، مطلب کیا کہ خلافت کا حق ہمیں ہے چونکہ ہم تیرے وفادار ہیں، اور یہ تو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اب فرشتوں نے اپنے لیے استحقاق خلافت ثابت کرنا چاہا۔ اب میرے مالک نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے، خون ریزیوں پہ ہے، قتل و غارت پہ ہے، لیکن میری نگاہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ پڑھتے ہوئے قرآن پر ہے، کہ وہ جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے، میری نگاہیں ان پہ ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات ارشاد کی۔ اب واقعہ کس طرح ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے۔ اسماء کے اوپر الف لام یہ جنسیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی اسم باقی نہ رہا، حالانکہ اسماء جمع تھا، لیکن الف لام ساتھ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اسم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم سے خارج ہو۔ پھر کلہا سے تاکید لفظی لگائی، جبکہ الاسماء، اسماء کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، چلو استغراق کا بھی اگر آپ اس کو مانیں، استغراق کا ہے وہ، تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ کوئی اسم باقی نہ رہا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں جس کا علم نہ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر کلہا کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر دی کہ ہر اسم کا ان کو علم دے دیا گیا، حتی القصع والقصیع۔ علماء فرماتے یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ